الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء مدنیہ۔ نساء عربی میں عورتوں کے تو کہتے ہیں۔ اس صورت میں عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نساء۔ 176 اس کی آیات ہیں اور 24 اس کے رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، اللہ دی وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، خلق فعل، قم ضمیر منصوب سے، تمہیں من نفس واحد، ایک جان سے، وخلق، اور پیدا کیا منہا، اس جان میں سے، زوجہا، اس کا جوڑا حضرت آدم علیہ السلام، پھر سے حضرت حوا، وبث، اور پھیلا دیے، منہا، ان دونوں میں سے، رجال مرد، کثیرن بہت سارے، ونساء اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اس ذات سے، تساءلون، تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی اس کا نام لے کے مانگتے ہو، بھی اس کے نام کے ساتھ، والارحام، اور رشتہ داریاں توڑنے سے بچو، رشتہ داریوں کو جوڑو، توڑو مت۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علیکم، تمہارے اوپر، رقیبہ، نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامى، اور یتیموں کو دو، اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدلوا، اور نہ بدلو، الخبیث بالطیب، ناپاک گندے کو پاکیزہ ستھرے کے بدلے نہ، کہ اس کے بدلے نہ کرو، اس طرح کہ تم کمزور یا گندا مال دو اور ان کے بدلے میں جو ہے وہ اچھا ان سے مال، ایسا نہ کرو۔ ولا تاکلوا اموالہم، اور نہ کھاؤ، اموالہم، ان کے مالوں کو، الی اموالکم، اپنے مالوں سے ملا کے۔ وہ آگے اس کی تفسیر آ گئی کہ ملا کے اس وقت کھا سکتے ہیں جب بچے چھوٹے ہوں، یتیم ہوں، اور یہ بھی ان کی بھلائی کے لیے کہ اگر روٹی بنائیں گے، کھانا بنائیں گے، اگر وہ 2 ہیں اور آپ 6 ہیں، تو جب آپ ملا کر کھائیں گے تو اس حساب سے کہ ان کی کچھ بچت ہو جائے گی۔ الگ الگ سے روٹی پکانا، الگ الگ سے خرچے کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یعنی نہ حق ان کی مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں، فانکحوا، تو نکاح کرو، ماں طاب لکم، جو تمہیں پسند آئے تمہارے لیے، من نساء، عورتوں سے، مثنیٰ، 2، وثلاث، 3، ورباع، 4، 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4۔ فإن خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کر سکو گے، فواحدا، تو ایک ہی رکھو، او ما ملکت ایمانکم، یا جس کے تم مالک ہو، لونڈی، ذالک، یہ ادنا، یہ زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ، کہ تم کسی پر زیادتی نہ کرو۔ ایسا نہ کہ 2 شادیاں کر لو، دوسری کو ٹائم نہ دے سکو، اس کے حقوق پورا ادا نہ کر سکو۔ تو شادی کا شوق اگر ہے تمہیں تو تم پھر حقوق بھی ان کے پورے کرو، اگر حقوق پورے نہیں کر سکتے تو ایک ہی رکھو۔ وآتوا النساء، اور دے دو عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، نحلہ، خوش دلی سے دو، جو صدقہ، جو حق مہر ہے انہیں خوش دلی سے دو۔ فإن طبن لکم، پھر اگر وہ عورتیں خوشی سے، لکم، تمہارے لیے، انشین، اس میں سے کچھ تمہیں دیں، نفسن، یعنی دل سے وہ دینا چاہیں جو تم نے حق مہر دیا ہے، فکلوا، پھر تم اسے کھاؤ، ہنیئن، پاکیزہ، مرین، خوشگوار۔ ولا تؤتوا السفہاء، اور تم نہ دو نہ سمجھوں کو، اموالکم، اپنے پاس موجود مال کو، التی، وہ جو جنہیں، جعل اللہ، بنا اللہ لکم، تمہارے لیے، قیاماً، گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، وارزقوہم، اور انہیں کھلاؤ، فیہا، اس میں سے، وکسوہم، پہناؤ انہیں، وقولوا، اور کہو، لہم، ان کے لیے، قولا کریما، قولا معروفا، اچھی بات ان سے کہو، کیونکہ مال مکس ہے، تو اگر سارا ان کا اس وقت ان کو دے دیا جائے تو وہ تو نہ سمجھ ہیں، تو وہ اپنا مال ضائع کر دیں گے۔ وابتلوا الیتامیٰ، اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، بالغوا النکاح، نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، فإن آنستم منہم رشدا، اور تم ان میں سے سمجھداری دیکھو، فادفعوا، تو دے دو، الیہم، ان کی طرف، اموال، ان کے مال، جب بالغ ہو جائیں پھر ان کو ان کے مال دے دو، ولا تاکلوها اسرافا، اور ان کے مال فضول خرچی میں نہ کرو، اور جلدی جلدی کھانے کی کوشش بھی نہ کرو، کہیں اکبر کے وہ بڑے ہو جائیں گے،
यतीम है, छोटे बच्चे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, तो उनके माल जल्दी जल्दी खाने की कोशिश न करो और इसराफ भी न करो। वमन कान गनियन, और जो मालदार हो फलयस्ताफिफ, उससे बचना चाहिए। वो तो उनको बिल्कुल अलग उनका माल हर चीज़ लिखे, उनको मतलब पूरी एहतियात के साथ, क्योंकि वो खुद गनी है। वमन कान फ़कीरन, और जो मुहताज हो फलियाकुल बिलमारूफ, तो वो भलाई के साथ अच्छे तरीके के साथ मिला के अपना माल उनके माल के साथ खा सकता है। फ़ैदा दफ़ा तुम इलेहिम अमवाल, जब दफ़ा तुम दे दो उनको उनके माल, फ़शहिदू अलैहिम, तो इस पर गवाह बना लो। ये बड़ा अहम है कि उन पर गवाह बना लो। वकफ़ा बिल्लाहि, और अल्लाह काफ़ी हसीबन, हिसाब लेने वाला। ये सारे अहकाम है ख़ास तौर पर यतीमों के बारे में। लिर्रिजाल नसीबुन, और मर्दों के लिए हिस्सा है, मिम्मा तरकल वालिदान, जो वालिदैन छोड़ गए, वल अक़रबून, या रिश्तेदार छोड़ गए, भाई छोड़ गए, बहन छोड़ गए। वलिन्निसा नसीबुन, और औरतों के लिए भी हिस्सा है विरासत में, मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, जो वालिदैन छोड़ गए, उनके रिश्तेदार छोड़ गए, मिम्मा क़ल्ल मिन्हु कसुर, वो माल थोड़ा हो ज़्यादा इनका हिस्सा बनता है। वो आगे अगले रुकू में आएगा वो कितना कितना हिस्सा बनता है। नसीब मफरूदा, ये फ़र्ज किया हुआ हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये फ़र्ज किया हुआ है। वइदा हादरल क़िस्मत, और जब तुम हाजिर आ जाएं, वइदा हादरल क़िस्मत उल कुर्बा, यानी जब तकसीम के वक्त, विरासत के वक्त यतीम आ जाए, उल कुर्बा रिश्तेदार आ जाएँ, वल यतामा यतीम आ जाएँ, वल मसाकीन मस्कीन आ जाएँ, फ़र्ज़ुक़ूहुम, तो उन्हें अल्लाह की दो, खिलाओ उनको भी, मिन उससे, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और उनसे अच्छी बात कहो। यानी कि जब तुम विरासत तकसीम कर रहे हो तो काफ़ी सारे दोस्त आ जाते हैं, गरीब आ जाते हैं, तो गरीबों को कुछ दो। अल्लाह के जो अहकाम पर अमल करने वाले मुहद्दिसीन फ़ुक़हा मुसलमान, तो वो जब तकसीम करते थे तो उस वक्त बकरा वगैरह ज़िबा करके मुसलमानों को खिलाते थे, ठीक है। उसके बाद तकसीम का ये काम शुरू करते थे। तो ये भी हो सकता है जितना भी माल उनमें से कोई कुछ जो है ना वो जानवर या कोई भी चीज़ ज़िबा करके खिलाई जाए, या थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको दिया जाए, सबकी रज़ामंदी पे। वल यख्शल्लज़ीन, और चाहिए कि डरे वो लोग, लो तरकू, अगर वो छोड़ते, मिन खल्फ, अपने पीछे, ज़ुर्रियतन, औलाद, याफ़न, कमज़ोर। अल्लाह फरमाता है देखो अच्छी तरह विरासत तकसीम करो, और ये भी देखो कि अगर तुम तकसीम कर रहे हो, तुम्हारे पास माल, अगर जिस तरह करीब आए हैं, क्या पता तुम फौत हो जाते और तुम्हारी औलाद इस तरह कमज़ोर होती है, तो ये चीज़ें सारी देखा करो। खाफू अलैहिम, तो तुम कैसे दौड़ते, अंदेशा करते। वल यख्शल्लज़ीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन दिआफ़न, और वो लोग डरें जो अगर अपने पीछे कमज़ोर औलादें छोड़ते। खाफू अलैहिम, वो डरते, अंदेशा करते कि भाई हमारी पता नहीं क्या बनेगा इन बच्चों का। एक बंदा बीमार हो जाता है, छोटे बच्चे हैं, वो बड़ा परेशान होता है, तो अल्लाह फरमाता है देखो तुम्हारे ऊपर भी वक्त आ सकता है, तो उनके माल में तकसीम में इंसाफ से काम लेना है। फलियत्तकुल्लाह, उनको चाहिए कि वो अल्लाह से डरे। वल यक़ूलू, और कहें क़ौलन सदीदा, सीधी बात। इन्नल्लज़ीन, बेशक वो लोग, याकुलून अम्वाल यतामा, जो माल खाते हैं यतीमों का, ज़ुल्मन, बतौर ज़ुल्म, इन्नमा याकुलून, बेशक वो खाते हैं, फ़ी बुतूनिहिम, अपने पेटों में, नारन, आग, वो अपने पेटों में आग डाल रहे हैं। यतीम का माल खाना आग डाल रही है, आग डालने के मुतरादिफ है। वासा यस्लौन, अन करीब वो दाखिल होंगे, सईरा, भड़कती आग में। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तकशीर तनकीशुन नहव, नहव को समझने के लिए जो नक्शे बयान किए गए उनमें से आज सबक है जुमला कलाम, ठीक है, कलाम, जुमला कलाम अरब। अच्छा, जुमला एक मुअरब होता है, एक मबनी होता है, ठीक है। मुअरब जिसका आखिर अवामिल के बदलने से बदल, जैसे रई तो ज़ैदन, रई तो ज़ैदन, तो अब ये इस पर क्या हो गया, रई तो ज़ैदन, दरब ज़ैदुन, ये इसका आखिर क्या होता है, बदलता रहता है, जिसके आमिल का, जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदलता है। अब इसकी किस्में कितनी, दो, इसमें मुतमक्किन, आमिल के साथ मुरक्कब, जैसे सल्ला ज़ैदुन, फ़ेल मुज़ारे जबकि नून जब मुअन्नस नून ताकीद से खाली, जैसे सयकूलू, ठीक है, और सयकूलू, यकूलू पेश आई है, लाम नून आ जाए, लन यकूल आ जाएगा, तो इसका आखिर भी क्या होता है, अमल से, आमिल से बदलता रहता है। अच्छा, ये हो गया मुअरब।
اس کے بعد سامنے کیا ہے؟ مبنی، جس کا آخر عامل کے عوامل کے بدلنے سے نہ بدل، جیسے رأیت ہؤلاء۔ اب اس کی دو قسمیں، مبنی اصل اور مبنی غیر اصل، ٹھیک ہے۔ مبنی اصل وہ ہے جو ذات کے اعتبار سے مبنی ہو، جیسے ضربہ، پھر آگے اس کی تین قسمیں ہو گئی، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ فعل ماضی سے ضرب اللہ، ضربہ یہ مبنی الاصل ہے۔ امر فسبح مبنی اصل ہے۔ تمام حروف جیسے من ہے، عن ہے، یہ تمام حروف مبنی اصل ہے۔ دوسرا مبنی غیر اصل، وہ جو اصل وضع کے اعتبار سے مبنی نہ ہو، اصل وضع کے اعتبار سے مبنی نہ ہو۔ اسم غیر متمکن، پہلی دوسری فعل مضارع، تیسری اسم متمکن۔ آئیے سب سے پہلے اسم غیر متمکن، وہ اسم جو جس پر حالت رفع نصب جر میں سے کوئی حالت ہو تو لیکن رفع نصب جر کو پہچاننے کے لیے کوئی لفظی یا تقدیری علامت نہ ہو، یعنی حالت رفع بھی بن رہی ہو، حالت نصب بن رہی ہو، لیکن لفظی طور پر اس پر کوئی علامت نہ ہو، جیسے مضمرات ہوا، ہما، ٹھیک ہے۔ ہوا مبتدا بن سکتا ہے، ہما مبتدا بن سکتا ہے، ہما منصوب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پر کوئی ہما کے علاوہ کوئی اعراب نہیں ہے۔ اسماء اشارات ہیں، ٹھیک ہے، اسماء موصولات ہیں، اللہ اسماء افعال ہیں، اسماء اصوات ہیں، اسماء ظروف ہیں، اذا اسماء کنایات ہیں، کم کذا قید مرکب بنے، جیسے 11 ہے۔ یہ اسم غیر متمکن کی ایک قسم۔ فعل مضارع، جبکہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید خفیفہ کے ساتھ، جیسے لینصرن، ٹھیک ہے، تو یہ جو جمع مؤنث کی جو نون ہوتا ہے نا، لیضربن یا یضربنا، تضربنا، تو یہ کیا ہے؟ فعل مضارع میں یہ مبنی ہے۔ یضربنا ایسے رہے گا، لام نون آ جائے، لام آ جائے، کچھ بھی آ جائے، یضربنا یضربن ہی رہے گا۔ اور اس میں متمکن، کسی عامل کا معمول نہ بن رہا ہو، جیسے خالد، صرف خالد رکھا جائے یہ مبنی ہوگا، صرف کیا کہا جائے؟ خالد کہا جائے، صرف زید کہا جائے، جملے میں نہ ہو۔ آگے جملہ کی اقسام، جملہ ابتدائیہ، ابتدا کلام میں آتا ہے، جملہ مستانفہ، جملہ معترضہ، جملہ مفسرہ، جملہ معلہ، جملہ معطوفہ، جملہ حالیہ، جملہ نتیجہ، جملہ جواب قسم، جملہ نہیہ، جملہ استفہامیہ، جملہ امریہ۔ یہ اس کی آگے تفصیل و وضاحت کے طور پر آگے ویسے اضافی طور آپ کو بتائیے، آپ ذرا دیکھ لیجیے گا اس کو۔ عربی کا معلم، الدرس الرابع، چوتھا سبق، تذکیر و تانیث۔ جنس کے اعتبار سے اسم دو قسم کا ہوتا ہے، مذکر مؤنث، جیسے ابن اور ابنتن۔ ابن بیٹا مذکر ہے، ابنتن بیٹی مؤنث ہے۔ اس مذکر کے آخر میں تا تانیث آ جائے، بڑھانے سے مؤنث بن جاتا ہے، جیسے ابن سے ابنتن، ٹھیک ہے، اور حسن سے حسنتن، مالکن بادشاہ، مالکہ بادشاہ کی بیگم وغیرہ۔ اس قاعدہ کا استعمال زیادہ تر اسم صفت میں ہوتا ہے، لیکن اسم ذات میں بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اسم صفت جیسے حسن خوبصورتی ہے، تو اسم ذات جیسے زیدن ہے یا مالکن ہے۔ بعض اسموں کے آخر میں الف مکسورہ یا الف ممدودہ تانیث کی علامت ہوتی ہے، جیسے حسنہ یہ الف مکسورہ ہے، زہرہ یہ الف ممدودہ، یعنی الف کے بعد حمزہ ہو تو ممدودہ مد کے ساتھ، حمزہ نہ ہو تو مکسورہ۔ اچھا، نمبر 4، بعض اسماء بغیر کسی علامت تانیث کے مؤنث مانے جاتے ہیں، جیسے اسے مؤنث سمائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اسم کسی عورت مؤنث پر بولا جائے، جیسے امن، عروسن، دلہن کے لیے ہے، ہندن ایک عورت کا نام ہے، تو یہ کیا ہے؟ یعنی چوتھی جو ہے نا، بعض اسماء بغیر کسی علامت کے مؤنث مانے جاتے ہیں، اس کی شق نمبر الف ہے، جسے نام ہے، ٹھیک ہے، امن ماں ہے، ظاہر وہ مؤنث ہی ہے، لیکن تا تو نہیں ہے اس میں، ہندن عورت کا نام، لیکن تا اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہیں مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ ملکوں کے نام جیسے مصر، شام، روم، تو ملکوں کے نام بھی مؤنث سمائی ہیں۔ نمبر جی، ان اعضاء کے نام جو جفت ہوں، جیسے یدن، دف یعنی دو، جیسے ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، کان ہے، آنکھ، عین، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ اسماء مذکورہ کے علاوہ بھی بعض اسم ایسے ہیں جن کو اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے چند یہ ہیں، اور نیچے لکھا تمام حروف تہجیبی کا نام الف با تا سا وغیرہ مؤنث سمائی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں نقشے میں کیا، اردن زمین، حربن لڑائی، خمرن شراب، دارن گھر، ریحن ہوا، سوکن بازار، شمسن سورج، نارن آگ، نفسن جان، ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے؟ مؤنث سمائی ہے۔ بعض اسموں کے آخر میں تا ہوتی مگر ان کا استعمال مذکر کے لیے ہوتا ہے،
اس لیے کہ وہ مردوں پر بولی جاتی ہے. جیسے طرفہ تو ایک شاعر کا نام ہے. خلیفہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے. علامۃ بہت بڑا عالم. یاد رکھے کہ جس طرح اعراب اور تعریف و تنکیر میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اسی طرح تذکیر و تانیث میں بھی مطابقت ہوتی ہے. یعنی موصوف مذکر ہے، صفت مذکر، موصوف مؤنث ہے، صفت بھی کیا ہوگی؟ مؤنث ہوگی. بہار شریعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقائد متعلقہ ہے نبوت. نبوت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اس بات اسے کافر نہ کر دے. ٹھیک ہے، یعنی محال ایک ناممکن چیز ہے، اس کو وہ ثابت کر دے، اس کا عقیدہ رکھ لے. کا یہ ہو سکتا ہے، اور جو ضروری ہے اس کا انکار کر دے. یہ چیزیں بہت اہم ہیں. اس طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب ہے اور کیا محال ہے. جب واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے. ایک واجب چیز ہے اس کا انکار کر دے، یہ بھی کفر ہے. ایک محال ناممکن چیز ہے اس کا اقرار کر لے، یہ بھی کفر ہے. بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے. اس لیے عقیدے کو سمجھنا بہت اہم ہے. عقیدہ نمبر 1، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں. جیسے نمبر وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، کہ ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کے آئے. قالوا سلام، انہوں نے سلام کہا سورہ ہود میں. تو رسول بشر فرشتے بھی ہو سکتے ہیں. نمبر 2، انبیاء سب بشر تھے اور مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت ہوئی. تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی بشر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو نور کا عقیدہ ہے ان میں نور کو ایک ان کو حصہ ملتا ہے، لیکن وہ بشر ہوتے ہیں. اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں ہے. اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، لیکن واجب نہیں ہے. نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتہ کی معرفت ہو یا بلا واسطہ ہو. نمبر 5، بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری ہیں. ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں: تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن عظیم. سب سے افضل کتاب، سب سے افضل رسول حضور پر نور محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا کلام ایک ہے. ٹھیک ہے، اس میں افضل مفضول کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک پڑھنے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، لیکن جو اللہ نے سب بھیجا ہے برابر ہیں. عقیدہ نمبر 6، سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں. ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا. کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تعریفیں کر دی، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا. لہٰذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے. اور اگر موافقت و مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم یہ ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. اللہ عز و جل، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسول پر ہمارا ایمان ہے. نمبر 7، چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں. لہٰذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے. اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو یہ کہے کہ اس میں کہ کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں، بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی ہے. یعنی کمی بیشی قرآن میں نہیں ہے.
قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت کہہ لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لہٰذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوششیں کی مگر اس کی مثل ایک سطر نہ بنا سکیں گے۔ مثلا اگلی کتاب انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی تھی۔ قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ اسے یاد کر لیتا ہے۔ عقیدہ نمبر 9، قرآن عظیم کی 7 قراتیں سب سے زیادہ مشہور متواتر ہیں۔ ان میں معاذاللہ کہیں اختلاف معنی نہیں ہے، وہ سب حق ہیں، 7 قراتیں حق ہیں سب۔ اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرات آسان ہو وہ پڑھے، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرات رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے۔ جیسے ہمارے ملک میں قرات عاصم بروایت حفص، یہ مطلب یہ مشہور ہے کہ لوگ ناواقفی سے انکار کریں گے، یعنی کہ وہ جو مشہور ہے وہی پڑھے، اگر آپ دوسری پڑھیں گے تو لوگ ناواقفی سے انکار کر دیں گے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، اس لیے اور معاذاللہ کلمہ کفر ہوگا، تو یہ بات نہ کریں۔ جو مشہور جو ہے وہ قرات ہے اس کو ہی پڑھنا چاہیے جو ہمارے یہاں مشہور ہے۔ مشکات المصابیح کتاب العلم، حدیث نمبر ہے 205 عنہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس، بے شک سب سے پہلے لوگوں میں سے، یقضی علیہ فیصلہ کیا جائے گا اس پر یوم قیامت رجل ایسے آدمی کا استشہد جو شہید ہوا تھا، فأتی بہ تو اسے لایا جائے گا، فعرفہ اسے پہچان کرائی جائے نعمت جو اللہ نے اس کو نعمت دی، فعرفہ وہ پہچان لے گا کہ ہاں مجھے نعمت ملی، فقال اللہ فرمائے گا ما عملت فیہا تم نے اس میں کیا عمل کیا، قال کہے گا قاتلت فیک تیری راہ میں نے جہاد کیا، حتی استشہد تو یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، قال اللہ فرمائے گا کذبت تو نے جھوٹ بولا، ولکنک لیکن قاتلت تو نے لڑا، لأن یقال اس لیے کہ تجھے کہا جائے جریون بہادر کہا جائے، فقط قیل تجھے کہا گیا، نہیں تو رضا الہی کے لیے نہیں لڑا بلکہ تو اپنے نام کے لیے لڑا، اپنی بہادری کے لیے لڑا، تجھے کہا گیا۔ ثم امر پھر حکم ہوگا بھی اس کے ساتھ کہ فصحب یہ حکم دیا جائے گا اس کے فصحب اور اسے فصحب الوجہ اس کے چہرے کے بل اسے گھسیٹا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ القی فی النار جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ ورجل ایسا آدمی تعلم جو علم حاصل کرتا ہے، علم وعلم علم سکھاتا بھی ہے، فوتی بھی اسے بھی لایا جائے گا، فعرف اسے پہچان کرے گا جائے گی نعمت اس کی جو اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، فعرف وہ پہچان لے گا۔ قال فما عملت فیہا تو اسے کہا جائے گا تو نے اس بارے میں کیا عمل کیا ہے، قال کہے گا تعلمت العلم وعلمہ علمت میں نے علم سیکھا لوگوں کو سکھایا، وقرأت فیک القرآن اور تیری بارگاہ میں تیری خاطر میں نے قرآن سکھایا، قال اللہ فرمائے کذبت ولیکنک لیکن بے شک تو نے تعلمت العلم تو نے علم حاصل کے لیے، قال تاکہ تجھے کہا جائے انک عالم تجھے عالم کہا جائے، وقرأت القرآن اور قرآن تو نے قرآت سیکھی، لیقال تاکہ کہا جائے وہ قاری یہ قاری ہے، فقد قیل تو کہا گیا، ثم عمر بھی پھر حکم جائے گا فصحب علی وجہہ کہ اس کو چہرے کے بل اس کو گھسیٹ کر القیا فی النار حتی القیا فی النار اسے جہنم میں ڈالا جائے۔ ورجل ایک آدمی لایا جائے گا وسع اللہ علیہ جس کو اللہ نے وسعت دی، وآتہ اللہ نے عطا کیا من اصناف المال کل اس کو بہت سارا عمل اللہ نے اس کو عطا کیا، فأوتی بھی اسے بھی لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ فعرفہ تو اس کو بھی نعمتیں یاد کرائی جائیں گی اور وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا جو اللہ نے اس کو نعمت دی ہے۔ قال فما عملت فیہا تو نے اس میں کیا عمل کیا، قال کہے کہ ترکت من سبیل میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، تو ہبو جو تجھے پسند تھا اینفق فیہا کہ اس میں خرچ کیا جائے،
इल्ला अनफक़्तु फ़ीहा, तो मैंने उसी में खर्च किया, अल्लाह का तेरी राह में। क़ाल, अल्लाह फरमाया कज़्ज़बता, तूने झूठ बोला, वलाकिन्नका, लेकिन तूने तूने किया लियुक़ाल, ताकि कहा जाए हुवा जव्वादुन, बड़ा सखी है। तूने इसलिए सखावत की कि लोग तुझे कहें कि ये बड़ा सखी है। फ़क़द क़ील, कहा गया तुझे ऐसा। सुम्मा उमिर बिही फ़सुहिब अला वजही सुम्मा उल्क़िया फ़िन्नार, फिर उसके मुतालिक हुक्म हो कर दिया जाएगा कि उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए। अलमान वाला 3 शख्स इस हदीस में, एक शहीद है, एक आलिम है और कारी है, और तीसरा है जिसको अल्लाह ने माल दिया। तो ये नाम नमूद के लिए कर रहे थे, तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं जो नाम नमूद के लिए करे, अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह अमल अता फरमाए। व अब्दुल्लाह इब्न अमर से रिवायत है, कहते क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह, बेशक ला यक़बिदुल इल्म, अल्लाह कब्ज़ नहीं करेगा इल्म को इंतज़ाअन, के खींच कर, यंतज़िमुल इबाद, के बंदों के सीनों से खींच ले, ऐसा अल्लाह इल्म को कब्ज़ नहीं करेगा। वलाकिन यक़बिदुल इल्म, अल्लाह इल्म को कब्ज़ करेगा बेक़ब्दिल उलमा, उलमा को कब्ज़ करें, यानी उलमा की रूहें निकालने के साथ, उलमा फोत होने के साथ इल्म भी फोत हो जाएगा। हत्ता इज़ा लम युब्क़, यहाँ तक कि कोई नहीं बचेगा, आलिम नहीं बचेगा। इत्तख़ज़न नास, लोग पकड़ेंगे रूसन, ऐसे सरदारों को जो जाहिल होंगे। फ़सुइलू, उनसे सवाल किया जाएगा जाहिलों से, फ़फ्तू, तो वो फतवा देंगे बगैर इल्म। फ़दल्लू, वो खुद जाहिल गुमराह होंगे, वदल्लू, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, नहीं सीखा होगा, अपने आप को आलिम मुफ्ती बना के बैठे होंगे, फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। वान शकीक से बातें काल, कहते हैं कान अब्दुल्लाह बिन मसूद युज़क्किरुन नास, लोगों को नसीहत करते थे, फ़ी कुल्लि ख़मीस, हर जुमेरात को। फ़क़ालु रजुलन, उनसे एक आदमी ने कहा, या अबा अब्दुर्रहमान, लवित्तु, मैं चाहता हूँ कि अन्नका ज़क्करतना फ़ी कुल्लि यौम, आप हमें हर रोज़ नसीहत करें, वाज़ करें। क़ाल, फरमाया अमा इन्नहु यमनउनी, मुझे इस चीज़ ने मना किया कि मिन ज़ालिक, इस वजह से कि अन्नी उकरिहु अन उमिल्लकुम, मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि मैं तुम्हें उकताहट में डालूँ। व इन्नी अतख़व्वलुकुम बिल मौइज़त, मैं तुम्हारा इस तरह ख्याल रखता हूँ नवाज़ और नसीहत में, कमा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतख़व्वलुना बिहा, जैसे आप अलैहिस्सलाम हमारा ख्याल रखते थे, मखाफ़त अस्सामत अलैना, कि कहीं हम उकता न जाएँ। तो इसलिए मैंने हफ्ते में आपको एक दिन आपको टाइम दिया है वाज़ नसीहत का। 2008 नंबर हदीस। वान अनस क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तकल्लम बिकलिमतिन आदहा थलाथन, जब आप अलैहिस्सलाम बात करते तो उसको 3 बार दोहराते, हत्ता तुफ़हम, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम से बात समझी जाती। व इज़ा अता अला कौमिन, जब आप किसी कौम के पास आते, फ़सल्लम अलैहिम, उन्हें सलाम करते, सल्लम अलैहिम सलासन, 3 मरतबा, एक मेन गेट पे, फिर करीब आके, फिर जब आप रुखसत होते 3 मरतबा आप सलाम कहते थे। वो अन अबी मसूद अंसारी, अबू मसूद अंसारी से रिवायत, कहा कहते हैं जा रजुलन नबी, एक शख्स आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, फ़क़ाल, उसने कहा, इन्नहु उब्दियो बी, कि मेरा जानवर हलाक हो गया, फ़अहमिलनी, मुझे एक जानवर दे दें। फ़क़ाल, आप आइंदी मेरे पास नहीं है। फ़क़ाल रजुलन, एक आदमी था वहाँ साबित, या रसूलल्लाह अना अदुल्लु अला मन यहमिलु, मैं इसकी रहनुमाई कर सकता हूँ ऐसे शख्स की तरफ कि वो इसको जानवर दे देगा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन, जो आदमी रहनुमाई करे खैर की, फ़लहु, उसके लिए मिस्लु अजर फ़ाइल ही, जो करने वाले को जितना अजर मिलेगा उतना अजर इसको मिलेगा कि इसने रहनुमाई की है खैर की तरफ। तो खैर की तरफ रहनुमाई करने वाले को इतना अजर और सवाब है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर्फ से मुतालिक ये बहुत हमने बाब पढ़े थे, इसको आप याद कर लें। 6 बाब, इनको अच्छी तरह से याद कर लें। अबवाब सुलासी मुजर्रद, ठीक है, अबवाब सुलासी मुजर्रद अबवाब, पहले 3 अबवाब को उम्मुल अबवाब और आखिर 3 को फुरूल अबवाब कहते हैं। अबवाब का मुफरद बाब है, इसका लुग़वी माना दरवाज़ा होता है, और सीगों की इस्तिलाह में इससे मुराद ये कि माजी का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब और मुज़ारे का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब मिलाकर बोला जाए तो इस मजमूए को बाब कहते हैं। यानी माजी का सीगा और वाहिद का और मुज़ारे वाहिद का मिलाकर बोला जाए तो इसको बाब कहते हैं। सुलासी मुजर्रद के कुल 8 बाब हैं, मगर 6 मुस्तअमल ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, 6 कसरत से इस्तेमाल हुए हैं,
وہ آپ کے نام اور علامات یہ جیسے پھر نصرہ ینصرو، نصرہ واحد مذکر غائب کا ہے نا ماضی کا، ینصرو واحد مذکر غائب مضارع کا ہے، تو ان دونوں کو یعنی نصر نصرہ نصر سری آپ پڑھ لیں گے، ینصرو ینصران، یعنی پہلا باب پہلا سیگا لیا گیا ہے ماضی سے مضارع سے، نصرہ ینصرو نون ڈالی گئی ہے، مطلب یہ کہ یہ نصرہ ینصرو باب سے ہے۔ اسی طرح کوئی بھی اسی کی جو ہے وہ گردان اس طرح کی آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے نصر، جیسے آگے آتا ہے اچھا ماضی مفتول عین، اس کی ماضی مفتول عین ہے، جو عین کلمہ ہے وہ تھا، عین کلمے پر ماضی میں کیا ہے فتح، جیسے ناصرہ فعل، آپ ملائیں گے ناصرہ فعل، تو عین کے مقابلے میں کیا ہے صاد ہے، میزان جو ہمارے پاس فعل ہے، تو ماضی مضموم عین ہے مفتول عین ہے، اور مضارع مضموم عین ہے، ینصر یفعل، عین صاد کے مقابلے میں آ رہی ہے تو مضارع مضموم عین ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ناصر ینصرو کہتے ہیں۔ داخلہ یدخلو، دیکھیں نا داخلہ یدخلو، یہ کس باب سے؟ ناصر ینصرو سے۔ ماضی داخلہ ہے، داخل ہونا ایک مرد، مضارع یدخلو داخل ہوتا ہے، یہاں ہوگا ایک مرد، فعل نیچر فعل فا عین اور لام، یفعلو یفعلو، یہ نقشہ اب سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ دوسرا باب ضرب یضرب، ٹھیک ہے، ماضی مفتول عین ہے، ضرب فعل، عین جو ہے نا عین کا مقابلے میں راہ ہے تو یہ مفتوح ہے، مضارع مقصور عین ہے، یفعلو یفعلو، عین کے نیچے یضرب بروزن یفعلو، تو یہ عین یعنی را جو ہے اس پر کیا ہے کسرت، یہ را عین کے مقابلے میں آ رہی ہے یفعلو، اس لیے کہتے ہیں ماضی مضارع مقصور عین، ماضی مفتول عین مضارع مقصور عین، غسل یغسل، تو یہاں دعاد لکھا جائے گا، جب اس طرح کا باب اس کے وزن پر آئے دعاد لکھا جائے گا۔ ماضی غسل دھویا، اسے ایک مرد نے، مضارع یغسل دھوتا ہے، ٹھیک ہے، فعل فعل یفعل، تو یہ بہت اہم یاد کر۔ تیسرا سمع یسمع، سمع فاعل یفعل، یہ فاعل کو آپ نے بار بار دیکھنا ہے، تو ماضی مقصور عین ہوگی، سمع بروزن فاعل، عین جو ہے وہ میم کے مقابلے میں ہے تو یہ مقصور ہے، مضارع مفتول عین، جیسے یسمع بروزن یفعل، یسمع بروزن یفعل، تو عین کا ہے مفتوح ہے، فہیم یفہم، ٹھیک ہے، ماضی فہیم سمجھا وہ ایک مرد، مضارع یفہم سمجھتا ہے یہاں سمجھے گا ایک مرد، فاعل فاعل فاعل، ٹھیک ہے، یفعل، یہ آپ کو نقشے میں بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ چوتھا باب فتح یفتح، ماضی اور مضارع دونوں مفتوح ہیں، فتح یفتح، فعل یفعل، منع یمنع، منع یمنع، ماضی منع ہے روکا اسے ایک مرد نے، مضارع یمنع روکتا ہے روکے گا، فعل فعل الگ الگ سے توڑ کے بتائے گا، یفعل، ٹھیک ہے، فتح یفتح۔ پانچواں حاسب یحسب، ہا لکھا ہوا ہے کہ یعنی حاسب یحسب سے، ماضی اور مضارع دونوں مکسور ہیں، تو وہاں ماضی مضارع دونوں مفتوح ہے یا ماضی مضارع دونوں مکسور ہیں، کہیں بھی قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے جس کی ماضی مکسور ہے، دیکھیں گے ہم یعنی یہ سامعہ سے ہے یا حاسبہ سے۔ پھر اگر اس کے آگے مضارع مل جاتی ہے تو وہ بھی مضارع بھی عین مکسور ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ حاسبہ یا حاسبہ سے ہے، تو ماضی حاسبہ اور مضارع یحسب، فاعل یفعل۔ چھٹا باب کارما یکرم، کارما یکرم، ماضی اور مضارع دونوں موزوم ہیں، کارما یکرم، فاعل یفعل، ماضی کی عین بھی مضموم ہے اور مضارع کی عین مضموم ہے، تو بعود یبعد، یہ اس کی کیا ہو جائے گی مثال ہو جائے گی، تو یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کریم توفیق نصیب